ذرا تصور کیجئے ایک ایسے شہر کا جہاں صرف چند سال پہلے تک ہر صبح تقریباً 20,000 لوگ بین الاقوامی سرحد عبور کرتے تھے اور شام کو واپس اپنے گھر آ جاتے تھے۔ نہ پاسپورٹ کی ضرورت تھی، نہ ویزے کی، صرف قومی شناختی کارڈ، ایک مختصر سی سلام دعا اور روزی کمانے کے لیے ایک دن کا سفر۔ ایک ایسا شہر جس کے نام کا مطلب ہی باغ ہے، حالانکہ یہ پاکستان کے خشک ترین علاقوں میں واقع ہے۔ ایک ایسا شہر جو صرف 2021 میں ضلع بنا، یعنی ہماری اس پوری سیریز کا اب تک کا سب سے نیا ضلع، لیکن جس کی گزرگاہ خود اس سرحد سے بھی زیادہ پرانی ہے جو آج اسے دنیا کے نقشے پر تقسیم کرتی ہے۔ اور ایک ایسا شہر جہاں حالیہ برسوں میں زندگی کا نظام پوری طرح بدل چکا ہے۔ یہ وہ کہانی ہے جو آپ خبروں میں نہیں دیکھیں گے، لیکن بلوچ کنیکٹ پر ہم ضرور آپ کو ایسے شہروں کی کہانی بتائیں گے۔ اور آج جس شہر کے متعلق ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے چمن، بلوچستان۔ دوستو، سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ آج کا چمن دراصل ہے کیا، کیونکہ یہ معلومات بہت سے لوگوں کے لیے نئی ہوں گی۔ 29 جون 2021 کو حکومت بلوچستان نے پرانے ضلع یعنی قلعہ عبداللہ کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ سرحدی شہر چمن اور اس کے گرد و نواح کو ملا کر ایک نیا ضلع قائم کیا جس کا نام رکھا گیا ضلع چمن۔ یہ ضلع صرف 2 تحصیلوں کے اوپر مشتمل ہے، چمن سٹی اور چمن صدر۔ رقبہ تقریباً 1340 مربع کلومیٹر ہے اور یہ بلوچستان کے انتہائی شمال مغربی حصے میں واقع ہے۔ رقبے کے لحاظ سے شاید یہ بڑا ضلع نہ ہو، لیکن اہمیت کے لحاظ سے اس کا مقام غیر معمولی ہے۔ 2023 کی مردم شماری کے مطابق یہاں 4,66,000 سے زیادہ لوگ آباد ہیں، اور مقامی لوگ کہتے ہیں کہ اصل آبادی اس سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا شہر ہے جہاں لوگوں کی آمد و رفت کبھی رکتی نہیں ہے۔ اسی مردم شماری کے مطابق چمن بلوچستان کے سب سے زیادہ آبادی والے علاقوں میں شامل ہو چکا ہے، اور صوبائی اسمبلی کی اس کی واحد نشست آبادی کے لحاظ سے پورے بلوچستان کی سب سے بڑی حلقہ بندی ہے۔ یہاں کے 99% سے زیادہ لوگ پشتو بولتے ہیں۔ شہر تقریباً 1300 میٹر کی بلندی پر واقع ہے۔ اس کے پیچھے خوجک پاس کے پہاڑ ہیں اور سامنے قندھار کے میدان۔ سرحد پار کریں تو سب سے پہلے افغان شہر آتا ہے سپین بولدک، اور ان دونوں کے درمیان قائم ہے اس خطے کا سب سے مشہور دروازہ۔ دوستو، لفظ چمن فارسی زبان سے آیا ہے، اس کا مطلب ہے باغ۔ جب آپ یہ جان لیتے ہیں تو اس شہر کا نام سمجھ میں آنے لگتا ہے۔ اگرچہ ارد گرد کا علاقہ خشک ہے، لیکن صدیوں سے یہاں کے لوگ انگور، خربوزے، تربوز وغیرہ پورے خطے میں اپنی مٹھاس کی وجہ سے مشہور ہیں۔ لیکن جدید چمن کی بنیاد دراصل برطانوی دور میں پڑی۔ 19ویں صدی کے آخری برسوں میں جب برطانوی سلطنت اور روس کے درمیان گریٹ گیم جاری تھی، برطانوی حکومت نے کوئٹہ سے خوجک ٹنل کے ذریعے اپنی ریلوے لائن اس سرحد تک پہنچائی۔ خوجک ٹنل کی کہانی ہم گزشتہ قسط میں بیان کر چکے ہیں۔ چمن برطانوی ہندوستان کا آخری ریلوے اسٹیشن بن گیا، یعنی ریلوے لائن کا آخری پڑاؤ۔ سرکاری ضلع کے ریکارڈ کے مطابق 1894 میں برطانوی حکومت نے یہاں کے مقامی لوگوں سے 5000 ایکڑ سے زیادہ زمین خریدی تاکہ فوجی چھاؤنی قائم کی جا سکے اور مستقبل میں ریلوے لائن کو قندھار تک بڑھایا جا سکے۔ لیکن وہ خواب کبھی پورا نہ ہو سکا۔ ریل کی پٹڑی چمن پہ آ کر رک گئی اور آج بھی یہیں پر ہی ختم ہوتی ہے۔ کوئٹہ سے تقریباً 140 کلومیٹر دور چمن آج بھی اسی ریلوے لائن کا آخری اسٹیشن ہے۔ ایک ایسا شہر جو اصل میں صرف ایک پڑاؤ بننے کے لیے بنایا گیا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ خود ایک منزل بن گیا ہے۔ دوستو، چمن کے دل میں واقع ہے باب دوستی، پاکستان اور افغانستان کے درمیان سرحدی گزرگاہ۔ یہ دروازہ 2003 میں دونوں ممالک کے درمیان تعمیر کیا گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے پورے خطے کی مصروف ترین زمینی سرحدوں میں شامل ہو گیا۔ لیکن چمن کو دنیا کے تقریباً ہر دوسرے سرحدی شہر سے مختلف بنانے والی چیزیں کچھ اور تھیں۔ 1 صدی سے بھی زیادہ عرصے تک یہاں خصوصی انتظام موجود رہا جسے ایزمنٹ رائٹس کہا جاتا تھا، جس کے تحت سرحد کے دونوں طرف جو جانے والے لوگ تھے، قبائلی جو تھے، نسبتاً آزادانہ آمد و رفت کر سکتے تھے۔ اچکزئی اور نورزئی قبائل ڈیورن لینڈ کے دونوں طرف آباد ہیں، ان کے خاندان تقسیم ہیں، ان کی زمینیں تقسیم ہیں، حتیٰ کہ بعض خاندانوں کی آبائی قبرستان بھی سرحد کے دوسری جانب واقع ہیں۔
اسی لیے ہر صبح ہزاروں لوگ صرف اپنا قومی شناختی کارڈ دکھا کر سرحد پار کرتے تھے۔ مختلف اندازوں کے مطابق نئی پابندیوں سے پہلے روزانہ تقریباً 20,000 افراد باب دوستی سے گزرتے تھے۔ ان میں سے بڑی تعداد عام مزدوروں کی ہوتی تھی، وہ لوگ جو ہاتھ یا ریڑھی کے ذریعے سامان ایک طرف سے دوسری طرف پہنچاتے تھے اور روزانہ 2 سے 3,000 روپے تک کما لیتے تھے۔ صبح سپین بولدک جاتے، شام تک واپس چمن آ جاتے۔ اسی طرح روزانہ کی آمد و رفت نے پورے شہر کی معیشت کو جنم دیا۔ چمن میں کیونکہ بڑی صنعتیں نہیں ہیں، یہاں بازار ہیں، اس کے علاوہ یہاں پر سبزی منڈیاں ہیں اور خشک میوہ جات کے تاجر بھی یہاں پر آباد ہیں، تو یہی جو چیزیں ہیں افغانستان اور وسطی ایشیا سے آنے والی اشیاء کی وجہ سے دکانیں بنتی ہیں، اور گاڑیوں اور اسپیئر پارٹس کی مارکیٹیں بھی یہاں پر موجود ہیں۔ تو مقامی لوگوں کے مطابق شہر کی اکثریت براہ راست یا بالواسطہ طور پر سرحدی تجارت سے وابستہ ہے۔ پھر آیا اکتوبر 2023 اور سب کچھ بدل گیا۔ وفاقی حکومت نے چمن بارڈر پر 1 ڈاکومنٹ رجیم نافذ کرنے کا اعلان کر دیا۔ اب سرحد عبور کرنے کے لیے پاسپورٹ اور ویزا لازمی قرار دیا گیا، بالکل ویسے ہی جیسے دنیا کی کسی بھی دوسری بین الاقوامی سرحد پر ہوتا ہے۔ یوں مقامی لوگوں کی 1 صدی پرانی آزادانہ آمد و رفت کا نظام ختم ہو گیا۔ حکومت کا موقف واضح تھا، پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہو رہا تھا اور حکام کے مطابق سرحد کو باقاعدہ دستاویزی نظام کے تحت لانا قومی سلامتی اور سمگلنگ کی روک تھام کے لیے ضروری تھا۔ روزانہ مزدوری کرنے والوں کے لیے پاسپورٹ بنانے کے لیے فنڈز بھی جاری کیے گئے اور کہا گیا کہ اس اقدام سے غیر رسمی تجارت کو قانونی اور منظم شکل دی جائے گی۔ لیکن چمن کے لوگوں کے لیے یہ فیصلہ زندگی بدل دینے والا تھا۔ ہزاروں مزدور ایک ہی دن میں اپنے روزگار سے محروم ہو گئے۔ جن کسانوں کی زمینیں سرحد کے دوسری جانب تھیں، وہ پوچھنے لگے کہ اپنے ہی فصل کاٹنے کے لیے ہم ویزا کہاں سے لائیں؟ اسی کے بعد پاکستان کی حالیہ تاریخ کے طویل ترین احتجاجی دھرنوں میں سے ایک شروع ہوا۔ باب دوستی کے سامنے ایک احتجاجی کیمپ قائم ہوا جو وقفے سے تقریباً 1 سال تک جاری رہا، گرمی میں بھی اور سردی میں بھی۔ اس میں تاجر شامل ہوئے، قبائلی عمائدین بھی شامل ہوئے اور مختلف سیاسی جماعتیں بھی۔ میں یہاں پر یہ فیصلہ سنانے نہیں آیا کہ کون درست تھا اور کون غلط۔ قومی سلامتی بھی ایک حقیقت ہے اور بھوک بھی ایک حقیقت ہے۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ آپ یہ سمجھیں کہ 1893 میں نقشے پر کھینچی گئی ایک لکیر آج بھی 2026 میں خاندانوں کی قسمت کا فیصلہ کر رہی ہے۔ دوستو، اب ہم بات کرتے ہیں کہ چمن اتنا اہم کیوں ہے؟ کیونکہ چمن وہ جگہ ہے جہاں پاکستان کے بڑے قومی سوال انسانی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر افغانستان کے ساتھ تجارت، یہاں ایک مزدور کی روزانہ کی مزدوری بن جاتی ہے۔ دوسرا، سرحدی سلامتی، یہاں ایک ایسے کسان کی زمین بن جاتی ہے جو باڑھ کے دوسری طرف رہ گئی ہے۔ خارجہ پالیسی، یہاں یہ اسپین بولدک میں رہنے والے ایک دادی کی کہانی بن جاتی ہے جس کے پوتے صرف 20 منٹ کی دوری پر چمن میں رہتے ہیں، لیکن اب ان سے ملنے کے لیے ویزا درکار ہے۔ اسلام آباد اور کابل کے تعلقات میں جو بھی تبدیلی آتی ہے، اس کا پہلا اور سب سے گہرا اثر چمن پر پڑتا ہے۔ تعلقات بہتر ہوں تو شہر خوشحال ہو جاتا ہے، تعلقات خراب ہوں تو شہر کی معیشت سست پڑ جاتی ہے۔ گزشتہ چند برسوں میں یہ سرحد کئی مرتبہ کھلا اور پھر بند ہوا، اور ہر بار تقریباً 5 لاکھ لوگوں کی زندگی اس کے ساتھ جھولتی رہی ہے۔ اور شاید سب سے اہم بات یہ ہے کہ چمن ہمیں سبق دیتا ہے جو اس پوری سیریز کا بنیادی پیغام ہے۔ پاکستان کی سب سے اہم جگہیں اکثر وہی ہوتی ہیں جن کے بارے میں ہم سب سے کم جانتے ہیں۔ اگلی قسط میں ہم سرحدوں سے دور مشرق کی جانب سفر کریں گے۔ ٹھنڈی پہاڑی ہوا، دنیا کے دوسرے بڑے صنوبر کے جنگلات اور وہ خاموش پہاڑی شہر جہاں قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی زندگی کے آخری ایام گزارے تھے۔ ہم جا رہے ہیں زیارت۔ تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔